نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ دینی رہنمائی کی 47ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے کہ سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے نوجوانان جنت کا سردار فرمایا ہے، اسی طرح اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا ہے، تو سائل کا کہنا یہ ہے کہ بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ میں بڑی ہی عظیم خدمات انجام دی ہیں اور قربانیاں پیش کی ہیں، جن میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی بے مثال قربانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ تو سائل یہ سوال کرتا ہے کہ ان قربانی دینے والوں کے مقابلے میں حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام کیوں حاصل ہوا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق خود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، گویا کہ جزو بدن ہے، لخت جگر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مقرر تھی کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نسل چلے گی وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے چلنے والی ہے۔ اس لیے کہ اگرچہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی کل 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، لیکن ان میں سے 3 صاحبزادیوں کی نسل آگے نہیں چل پائی، جن کے ہاں اولادیں بھی ہوئیں وہ زیادہ دن تک باحیات نہیں رہ سکیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 5 اولادیں ہوئیں، سیدنا حضرت حسن، سیدنا حضرت حسین، سیدنا حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم، اور 2 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم۔ یہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا وہی ہیں جن سے
بعد میں خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح فرمایا تھا، اور ان کے نکاح کا منشا یہ تھا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے دامادی کا رشتہ قائم ہو جائے، جو اپنے اعتبار سے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسبی یا دامادی رشتے کے۔ تو ان 5 اولادوں میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نسل چلی وہ سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے چلی، جو آج آپ کے خاندان کے لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیغمبر علیہ السلام کو انتہائی درجے کا تعلق تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس بات سے فاطمہ خوش ہے اس سے میں خوش ہوں، اور جس بات سے فاطمہ کو ناگواری ہے اس سے مجھے بھی ناگواری ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چال ڈھال بالکل پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مشابہ تھی۔ تو جو فضیلت آپ کو ملی ہے کہ تمام اہل جنت عورتوں کی سرداری کا منصب آپ کو حاصل ہوا، یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جزئیت کی بنیاد پر ہے کہ وہ آپ کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، آپ کے بدن کا ٹکڑا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی فضیلت ہے جو وہابی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اس کو کسی کسبی فضیلت پر قیاس نہیں کیا جائے گا کہ فلاں نے زیادہ قربانی دی، فلاں نے زیادہ محنت کی، کیونکہ جو وہابی فضائل ہوتے ہیں اس کا مدار محنت اور قربانی پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی عطا اور فضل و کرم پر ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام ملا ہے۔ اسی طریقے پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن کا جز ہیں، اور آپ کی اعلیٰ صفات اور اخلاق فاضلہ ان دونوں خانوادہ نبوت کے خوشبودار اور باکمال پھولوں کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ یہ ان کی الگ سے مستقل فضیلت ہے، اس کا مدار بھی عطا خداوندی پر ہے، دیگر لوگوں سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ دونوں حضرات نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جس کا مطلب یہ ہے، جو راجح مطلب ہے، کہ جو اہل ایمان دنیا سے
جوان ہونے کی حالت میں وفات پائیں گے، ان کی سرداری سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما فرمائیں گے۔ لیکن ساتھ میں پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ اہل جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، سیدہ کہول اہل الجنہ۔ اور ظاہر ہے کہ جنت میں کوئی ادھیڑ عمر کا تو ہوگا نہیں، لہذا لازماً یہی مراد ہوگی کہ جو جنتی لوگ دنیا میں ادھیڑ عمر گزار کر اللہ کے دربار میں جائیں گے، ان کی سرداری حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائیں گے۔ یہ ان حضرات کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جو دراصل ان کے کمال ایمان اور صدق و وفا کی بنیاد پر بزمان نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور ہمارے لیے یہ سب قابل احترام ہے۔ حضرات خلفائے راشدین اور حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم بغیر کسی امتیاز کے، اور حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور تمام صحابہ درجہ بدرجہ وہ ہم سب کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ ان کے سامنے عقیدت اور احترام کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ ہمیں ان سب کا احترام کرنا ہے، اور سائل نے جس طرح کی باتیں اٹھائی ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے نہ اٹھایا جائے، بلکہ جو کچھ بشارتیں پیغمبر علیہ السلام نے جس کے بارے میں دی ہیں ان پر دل سے یقین رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حشر اپنے نیک بندوں کے ساتھ، اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے، اور ان کا پوری طرح احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں کیا معمول تھا؟ مثلا آج کل منزلیں بنی ہوئی ہیں، اسی طرح رکوع بنے ہوئے ہیں، پارے بنے ہوئے ہیں، تو کتنی منزلیں کتنے پاروں کی قرأت کرتے تھے؟ اس بارے میں کوئی صراحت ہو تو بتائی جائے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کی صورتیں تو متعین تھیں دور نبوت اور دور صحابہ میں، لیکن باقاعدہ جو منزلیں آج کل بنی ہوئی ہیں اور پاروں کی ترتیب ہے، رکوع کی ترتیب ہے، یہ سب بعد کے دور میں سہولت کے لیے ان کو متعین کیا گیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ عام طور پر آیتوں کے اعتبار سے تلاوت کرنے کا تھا، 30 آیتیں، 40 آیتیں، 50 آیتیں، یا صورتوں کے اعتبار سے تھا۔ یہ منزلوں اور پاروں کا اس زمانے میں وجود نہ تھا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بعض مرتبہ جب کسی کو نقصان ہو جاتا ہے یا امید کے خلاف نتیجہ آتا ہے تو کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی سے ایسا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قسمت کو برا کہنا کیسا ہے؟
اسی طرح بہت سی عورتیں اگر اچھا داماد یا اچھا بہنوئی نہ ملے وغیرہ تو کہہ دیتی ہیں کہ تمہاری قسمت ہی خراب ہے. تو اس طرح کہنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ایسے کلمات زبان پر لانا بے ادبی کی بات ہے، کیونکہ قسمت کوئی الگ چیز نہیں ہے. قسمت تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا نام ہے، اس کی تقدیر کا نام ہے. اس نے جس کے بارے میں جو لکھ دیا، جو فیصلہ کر دیا، وہی ہماری قسمت ہے، وہی ہماری تقدیر ہے. لہذا اس کو برا بھلا کہنا صحیح نہیں ہے. اس کی نظیر یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی مجھے گالی دیتا ہے اس طرح کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے کہ زمانہ بہت خراب ہے، وقت بہت خراب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا الدہر، وقت کیا ہوتا ہے؟ وقت تو میں ہوں. یعنی جو بھی اچھا برا دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے امر سے ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور ایسی بے ادبی والی باتیں زبان پر نہیں لانی چاہیے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ آج کل جگہ جگہ نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ چوراہوں میں، ہالوں میں، بیٹھکوں میں بیٹھ کر حالات حاضرہ کے عنوان پر ایران توران کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بے لگام گفتگو کرتے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹھول کرتے رہتے ہیں، غیبتیں اور بہتان والی مجلسیں ہوتی ہیں. تو بعض دیندار لوگ بھی ایسی مجلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں. اسی طرح عشاء کے بعد دیر تک اس طرح باتیں کرتے رہتے ہیں. تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جو باتیں آپ نے سوال میں لکھی ہیں یہ سب لغویات ہیں. خواہ فضول مجالس میں بیٹھ کر بکواس کرنا، الٹے سیدھے تبصرے کرنا، بے فائدہ بحثیں کرنا، یہ اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے. اور ان میں اگر فواحش شامل ہو جائیں، غیبت شامل ہو جائے، جھوٹ شامل ہو جائے یا اور کوئی خرابی شامل ہو جائے تو مزید یہ گناہ بڑھتے سے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور عشاء کے بعد دیر تک اس طرح کی گفتگو میں رہنے کو احادیث میں منع کیا گیا ہے. پہلے زمانے میں قصے کہانیاں سنے جاتے تھے اور گھنٹوں تک لوگ اسے سنتے رہتے تھے. اس سے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا، اس کو سمر کہا جاتا ہے. اور آج کل اسی حکم میں ہے کہ آدمی موبائل میں لگا رہے یا ٹیلی ویژن میں لگا رہے اور فضول پروگرام دیکھتا رہے، فواحش دیکھتا رہے. تو یہ سب انہی بے فائدہ اور لغویات کے مشاغل ہیں جن سے ہر مسلمان کو بالخصوص بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تو حنفیہ کے مفتابِ قول کے اعتبار سے جب سورج کا سایہ 2 مثل ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. اور آج کل اس سلسلے میں جو دائمی جنتریاں چھپی ہوئی ہیں یا موبائل میں بھی ایسے ایپس آج آ گئی ہیں، پروگرام آ گئے ہیں جن سے آپ ہر جگہ کا وقت معلوم کر سکتے ہیں. اسے دیکھ لیا جائے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ عصر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے. اور شروع ہونے کے بعد جب تک
سورج میں پیلا پن غالب نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے نماز بلا کراہت پڑھی جا سکتی ہے، اور جب سورج پیلا پڑ جائے تو نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، اور اس دن کی عصر اگر چھوٹی ہوئی ہے تو اسی مکروہ وقت میں پڑھ لینی چاہیے، اور اگر کسی اور دن کی قضا نماز ہے تو اس مکروہ وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ گزشتہ کل عصر کی قضا نماز آج عصر کے بعد کر سکتے ہیں؟ فی نفسی تو قضا نماز سورج کے پیلا ہونے سے پہلے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر آدمی صاحب ترتیب ہے تو اس کے مسائل الگ ہیں، اس کی تفصیل بتائی جائے گی تب اس کا حکم واضح ہوگا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ٹرین پر سیٹ میں بیٹھے ہوئے فرض نماز پڑھنا کیسا ہے؟ چلتی ہوئی ٹرین ہو یا کھڑی ہوئی ہو، جو آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہے اس کے لیے بیٹھ کر فرض نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہے، اس سے فرض نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی معذور ہے یا کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہے تو وہ بیٹھ کے حسب ضابطہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر سنتیں وغیرہ قادر شخص بیٹھ کر پڑھے گا قبلہ رو ہو کر تو سنت ادا تو ہو جائے گی لیکن اسے آدھا ثواب ملے گا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں ایک صاحب ترتیب نے اگر وقتیہ نماز باجماعت ادا کر لی، بعد میں اس کو فوت شدہ نماز یاد آئی تو اس فوت شدہ نماز کا اعادہ کرے گا یا نہیں؟ جی ہاں، اسے اعادہ کرنا ہوگا، جو اس نے جماعت سے نماز پڑھ لی ہے وہ نفل ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ اگر مسبوق نے امام کے ساتھ ایک طرف یا دونوں طرف بھولے سے یا قصداً سلام پھیر دیا تو مسبوق پر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ اگر امام کے بالکل ساتھ ساتھ یا امام سے پہلے سلام پھیرا ہے سہون تو اس پر کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہے، اور اگر امام کے بعد اس نے سلام پھیرا ہے سہون غلطی سے بھول کر، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ امام کے بعد آدمی سلام پھیرتا ہے تو بعد میں اس پر سجدہ سہو لازم ہے، اور اگر اس نے قصداً سلام پھیرا یاد ہونے کے باوجود کہ میرے اوپر ایک رکعت باقی ہے پھر بھی اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا قصداً، تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ نیا آنے والا شخص جماعت میں شامل ہونا چاہتا تھا لیکن پچھلی صف میں کوئی اس کے ساتھ مقتدی نہیں ہے، وہ اکیلا پڑ گیا، اگلی صف پوری بھری ہوئی ہے۔ اب ہم نے سنا ہے کہ حکم یہ ہے کہ اگلی صف سے کسی کو پیچھے کھینچ کر کے اور تب ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ اس آدمی کو کس جگہ سے آدمی کو کھینچا جائے، بیچ صف سے یا کنارے سے؟ تو جواب یہ ہے کہ کنارے سے کھینچا جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ آگے سے پیچھے شخص آئے گا تو اس کی نماز پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ ایک دو قدم پیچھے ہٹنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، فی نفسی مسئلہ یہی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ پیچھے کھینچنے کی وجہ سے
اس سے لڑائی ہو جائے گی یا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی مقتدی کی جو آگے کھڑا تھا، تو اب یہ اکیلا شخص کیا کرے؟ جواب یہ ہے کہ اس صورت میں وہ اکیلا ہی کھڑا ہو جائے، اسی طرح جماعت میں شریک ہو کر اپنی نماز پڑھ لے، مجبوری کی بات ہے، کیونکہ نزاع کا اندیشہ ہو تو پھر پیچھے کرنا ضروری نہیں رہ جاتا ہے۔ ویسے عام طور پر لوگوں کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے تاکہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو لوگ پیچھے جانے میں کوئی تکلف نہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ آئینے کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز تو ہو جاتی ہے آئینے کے سامنے بھی، لیکن اگر اس کے سامنے رہنے کی وجہ سے خشوع و خضوع میں فرق ہو تو مکروہ تنزیہی ہوگی، اور اگر خشوع و خضوع میں فرق نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ میت کو قبر میں اتارنے اور قبر میں لٹانے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں قبر میں چت لٹا کر صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ دیکھیے، مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائنی کروٹ پر لٹایا جائے، اور اس کی بہتر شکل یہ ہے کہ میت کا داہنا کندھا قبر کی دیوار پر چڑھا دیا جائے تو خود بخود میت کی کروٹ داہنی ہو جائے گی، یا اس کے پیچھے کوئی ڈلا یا پتھر رکھ دیا جائے، بہتر یہی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے اگر خالی چہرہ کر دیا تو بھی کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اصل سنت یہی ہے، بلکہ بعد نے تو واجب کے درجے تک کہا ہے کہ داہنی کروٹ اچھی طرح دلا دینی چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنازہ تیار ہونے تک میت کے پیر کس سمت میں رکھنے چاہیے؟ جیسے قبر میں رکھا جاتا ہے ہمارے ملک میں، شمالاً جنوباً، شمال کی طرف سر کیا جائے، جنوب کی طرف پیر کیا جائے اور چہرہ قبلے کی طرف کیا جائے، یہی رکھنے کا عام معمول ہے اور یہی مناسب ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے مسجد کے منتظمین ڈیڈ باڈی فریزر لانا چاہتے ہیں تاکہ محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے اور کسی کے آنے کا انتظار ہو تو بسہولت میت کو اس میں رکھا جا سکے، اور کبھی کبھی قبر کی کھدائی میں بھی وقت لگ جاتا ہے، ایسے وقت میں بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو کیا مسجد میں اس طرح کے فریزر کا انتظام کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر اسی مقصد سے فنڈ جمع کر کے انتظام کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو خرچہ ہے وہ اہل میت سے لینا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ عام طور پر مساجد میں جنازے کی چارپائیاں بنائی جاتی ہیں، اسٹیل وغیرہ کی، الومنیم کی، اور جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ اسے لے جاتے ہیں۔ اسی طرح جہاں ضرورت ہو تو یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو خرچ آئے وہ مسجد ادا نہ کرے بلکہ جو اہل میت ہیں وہ ادا کریں۔ پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنے گھر کی پتائی اور رنگ روغن کرنے کے لیے ہم سے پیسے مانگے تو کیا اسے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ اگر براہ راست رنگ روغن میں زکوٰۃ دی جائے مزدوروں کو، دکانداروں کو، تو یہ جائز نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی واقعتاً ضرورت مند ہے، مستحق ہے، اور بقدر نصاب اس کے پاس مال نہیں ہے، آپ نے اس کو مطلقاً زکوٰۃ کی رقم دے دی، پھر اس نے وہ رنگائی پتائی میں لگا دی، اپنے اعتبار سے تو حرج نہیں ہے، لیکن براہ راست یہ رقم رنگائی پتائی میں نہیں دینی چاہیے، مستحق کو دے دیں، پھر وہ خود جیسے اور ضروریات میں رقم لگا سکتا ہے اسی طرح اس میں بھی لگا سکتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ میرے دوست کی بیوی نے 2013 میں اپنے بھائیوں کے ساتھ
مشترک تجارت میں شریک ہو کر پلاٹ کی خریداری کے لیے 8 لاکھ روپے دیے تھے۔ سب بہن بھائیوں نے مل کر پلاٹ خریدا اور 2020 میں بھاری نفع کے ساتھ اسے فروخت کر دیا، جس میں دوست کی بیوی کو بھی 8 لاکھ کے علاوہ بڑی رقم نفع میں ملی۔ اب سوال یہ ہے کہ 2013 سے لے کر 2020 تک 7 سالوں کی زکوٰۃ کس حساب سے نکالی جائے گی؟ سن 20 میں قیمت فروخت کو ہی ہر سال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا معیار بنایا جائے گا یا ہر سال کی قیمت الگ لگے گی؟ جواب یہ ہے کہ ہر سال اس زمین کی جو مارکیٹ ویلیو رہی ہو اس کا ایک اندازہ لگا کر اسی حساب سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تمام سالوں کے لیے 2020 کو معیار نہیں بنایا جائے گا۔ پوچھتے ہیں کہ نکاح پڑھانے کی جو اجرت ہے جس کو قاضیانہ کہا جاتا ہے، یہ کس کا حق ہے؟ نکاح پڑھانے والے کا یا مسجد کا یا مسجد کے امام کا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ دراصل اسی کا حق ہے جو نکاح پڑھائے، ہاں وہ امام ہو مسجد کا یا کوئی اور ہو، اصل حق اسی کا ہے۔ اور دیگر لوگوں کے لیے جو طے کیا جائے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے مسجد کو دینے پڑیں گے، اتنے پیسے امام کو دینے پڑیں گے، تو یہ کوئی اس شرط کو قبول کر لے اپنے حساب سے تو ٹھیک ہے، لیکن اصل اجرت نکاح خوانی کا حق اسی کو ہے جو نکاح خود پڑھائے۔ اسی ضمن میں ایک سوال ہے کہ بعض جگہوں پر یہ بھی طریقہ ہے کہ گاؤں میں باہر سے آنے والے باراتیوں سے یا لڑکے والوں سے 5100 روپے وصول کیے جاتے ہیں، اور اس رقم میں سے 600 روپے مسجد کے امام کو اور 500 روپے وکیل کو اور 300 روپے مؤذن کو اور 2500 روپے اور 25 روپے دونوں گواہوں کو دیے جاتے ہیں۔ اسے 25 لکھا ہے، ہو سکتا ہے 2500 ہو۔ تو یہ جو ترتیب ہے کہ جو باہر سے بارات آئے وہ اتنے پیسے دے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کوئی جرم تھوڑی ہے باہر سے بارات آنا کہ آپ زبردستی ان سے وصول کریں۔ ہاں اگر اپنی خوشی سے کوئی دے دے تو الگ بات ہے، نہ مسجد کا اس میں کوئی عمل ہے، نہ امام کا کوئی عمل ہے، نہ مؤذن کا کوئی عمل ہے، تو ان کے لیے یہ قیمت متعین کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو جبر نہیں کیا جا سکتا۔ پوچھتے ہیں کہ ایک عورت کی عمر 60 سال ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا، تو کیا اس عورت پر عدت گزرنا واجب ہے جبکہ اس کا دوسری شادی کرنے کا بھی ارادہ نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ عدت کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ کوئی اگر بیوہ 80 سال کی عمر میں ہو جائے پھر بھی اسے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہوگی، یہ قرآن پاک کا حکم ہے، اس لیے اس میں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ موبائل کی دکان پر کسی شخص نے مرمت کے لیے اپنا موبائل دیا، دکاندار نے مرمت کر دی، لیکن سالوں گزر گئے وہ واپس نہیں آیا۔ دکاندار کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس کا کوئی رابطہ نمبر بھی نہیں ہے فرض کیجئے، تو اب یہ موبائل کا کیا کرے؟ کیا وہ اسے بیچ کر اپنی اجرت وصول کر سکتا ہے؟ اولاً تو پوری کوشش کی جائے، تلاش کی جائے، عموماً موبائل جو دیا جاتا ہے اس میں چپ لگا رہتا ہے، اس کے نمبر پر رابطہ کیا جائے۔ اگر بالفرض
ہر طرح سے نا امیدی ہو جائے تو اسے فروخت کر کے اپنی اجرت وصول کر لی جائے اور ما بقیہ رقم صدقہ کر دی جائے اسی مالک کی طرف سے۔ گویا لقطے کا حکم اس پر جاری ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔